پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ حضرت اویس کرنی کا دور گزرا ہے۔ حضرت اویس کرنی کا یہ مقام کیسے ملا، اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت اویس کرنی نے کس طرح حضور سے ملاقات کی، اور جب وہ حضور کے پاس گئے تو حضور تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت سننے کا ہے۔ ایسے واقعوں سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ کوشش کریں اس واقعے کو پورے کو سنیں، اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت اویس کرنی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت اویس کرنی یہ تابعین میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، اور یہ اکیلے ہی اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی، اور دل میں کھچکھچاہٹ ہو گئی، اور حضور کی طرف دل لبانے لگا۔ تو والدہ سے اجازت لینے کی چاہیے، تو والدہ نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی، ایک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا بیٹا، خدمت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ تو مدینہ طیبہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے، یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چنانچہ آپ نہیں تھے۔ ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ ہوتا ہے کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک حضرت عمر علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے فرمایا، اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا، اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دیں۔ پیارے دوستو، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی سے امت کی دعا کرائی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ چلنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے دوست، آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ پیارے دوستو، یہ ہے والدین کی خدمت کا نظام۔ اور پیارے دوستو، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا، پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ پیارے دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے شفاعت واجب ہوگی۔ پیارے دوستو، کوشش کریں اچھی بات کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے، اور اللہ کی باتیں ہوتی رہیں اور رسول کی باتیں ہوتی رہیں۔
اور ہمیں موت بھی اللہ ایسی دے جس میں اللہ راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، اللہ کو راضی کر لیا تو ہم نے دنیا کو راضی کر لیا اور اپنی آخرت اچھی کر لی۔ کوشش کریں اللہ کی طرف توجہ کریں۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلایا، اور ذلت میں پکارا تو عزت دی، جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا، بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے۔